کہ یہ دعویٰ کرنا کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے بزرگان دین کو، صوفیاء کو یا اماموں کو، تو یہ صرف ان کی منہ شگافیاں ہیں۔ اس حوالے سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ جی یہ کئی جگہ سنا بھی، تقریروں میں پڑھا تو نہیں میں نے کہیں، اس لیے میں آپ سے جی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی مطلب ان کی زیارت بھی کر لی اور نبیوں کی زیارت بھی کر لی۔ یہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں، میں نے اس پر پورا بیان ریکارڈ کروایا اور میں نے یہ بتایا ہے کہ میں 100 حوالہ امت کے اولیاء، اسلاف امت، ائمہ محدثین، بخاری مسلم کے روات اور بڑے بڑے اجلہ جو ائمہ محدثین ان کے حوالے جات پیش کر سکتا ہوں کہ ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے خواب کی حالت میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ اور ابن ایک منٹ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، یہاں تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، یہ بڑی کنٹروورشل سی بات ہے، تو اس کنٹروورسی میں ہماری طرف سے یہ موقف جانا کہ علماء نے یا صوفیاء نے اللہ کا دیدار کیا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ اصل میں نا آپ تھوڑا سا مسئلے کو خلط ملط کر رہے ہیں؟ دو چیزیں ہیں، ذرا سمجھیں۔ ایک ہے جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کرنا، ٹھیک ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا خاصہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے صحیح حدیث ہے، امام نسائی کی سنن کبریٰ کے اندر اور بہت ساری اور کتابوں کے اندر یہ حدیث صحیح حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں الخلۃ لابراہیم والکلام لموسیٰ والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بنایا اور کلیم موسیٰ علیہ السلام کو بنایا، والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنا دیدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ دنیا میں سر کی آنکھوں سے جس ہستی نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ امام ابن حجر مکی حتمی نے فتاوی حدیثیہ کے صفحہ 200 پہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے تو ہم اس کی تکفیر کرتے ہیں، ہم اس کو کافر کہتے ہیں جو یہ کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جاگتے ہوئے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے۔ ہاں، خواب کی حالت میں اللہ رب العزت کا دیدار تو یہ نہ صرف ممکن ہے بلکہ واقع ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جو تعبیر الرؤیا کے علماء ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے، اتفاق کہ اللہ رب العزت کا خواب میں دیدار ہو سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ابن تیمیہ نے اپنی کتاب بیان التلبیس الجہمیہ میں لکھا ہے کہ میں اس شخص کو پاگل ہی سمجھتا ہوں کہ جو یہ کہے کہ خواب میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ یہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، اب سنتے جائیں ذرا۔ ابن تیمیہ کہتا ہے وہ پاگل ہی ہو سکتا ہے جو کہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ جو تعبیر رؤیا کے علماء ہیں ان کا اتفاق ہے خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ سنن دارمی کے اندر امام دارمی نے پورا چیپٹر قائم کیا اور اس میں امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تابعی ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ اس کی تعبیر ہے، ابن سیرین بیان کر رہے ہیں۔ اور آگے چلیے، مسند ابی یعلا کے اندر روایت ہے، سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ معجم الاوسط کے اندر حدیث ہے، رقبہ بن مسکلہ تابعی ہیں بہت بڑے اور یہ سند حسن کے ساتھ روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ امام اوزائی کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ سیر اعلام نبلا کے اندر امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کا خواب میں دیدار کیا۔ اور آخری والے سلسلے میں سن لیں، امام ابن بالعاصم کی کتاب کتاب السنہ، اس کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس میں باقی سارے راوی ثقہ ہیں، ایک راوی جو ہے نا اس کی توثیق نہیں مل سکی، باقی سارے ثقہ راوی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے اچھا خواب یہ ہے کہ انسان خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھے۔ یہ سارے دلائل موجود ہیں، تو خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نہ صرف ممکن ہے بلکہ واقع ہے۔ امت کے اتنے اولیاء نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے کہ جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے اگر اسی ٹاپک پہ بات کریں تو ہمیں قرآن اور حدیث میں ہمیں یہ حوالہ جات ملتے ہیں کہ جنتی جو ہوں گے ان کو اللہ کریم اپنا دیدار کروائے گا حشر کے معاملات کے بعد جنت میں جانے کے بعد۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے یہ معاملات
آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ایسی یہ موقع دیتے ہیں انجینئر صاحب یا کچھ دوسروں نہیں، کو؟ اصل میں آپ غلط مرض کر رہے ہیں نا. میں نے پہلے تقسیم کر دی ہے. ایک ہے آنکھوں سے دیدار. اب مجھے بتائیں کہ جنتی خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے یا اپنی آنکھوں سے کریں گے؟ وہ تو یقیناً آنکھوں سے کریں گے. تو آنکھوں کی بات ہو ہی نہیں رہی. وہ تو میں نے پہلے کلیئر کر دیا کہ جاگتی آنکھوں سے، اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار یہ دنیا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ اور اس کے ساتھ میں اور آپ کو بات ساتھ ملا دوں کہ مرزا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. میں بھی یہی چلے آپ کہنا چاہتے تھے نا، میں نے آپ کو یاد کروا دیا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا نہیں. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا یہ کہا تھا کہ یا اللہ میں تجھے خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ انظر الیک، میں تجھے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کر رہے تھے. اور آنکھوں سے، اپنے سر کی آنکھوں سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار یہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہے. جس طرح میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ الخلۃ لابراہیم والکلام لموسیٰ والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیدار جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رکھا. باقی خواب کے اندر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ 100 حوالہ پیش کر سکتا ہوں میں امت کے ان اولیاء کا، ان ہستیوں کا کہ جن کے اوپر امت کا اتفاق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے یقیناً مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان جو ہے میری شکل میں نہیں آ سکتا. اسی طرح کی کوئی ایسی حدیث آپ پیش کر سکتے ہیں اس حوالے سے کہ اللہ کا دیدار کیا جا سکتا؟ میں آپ کو حدیث ہی تو سنا رہا ہوں، آپ ادھر دیکھ رہے تھے نا. میں نے آپ کے سامنے حدیث ہی رکھی ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو یہ بہترین خواب ہے. امام ابن سیرین جو کہ تابعی ہیں ان کا بیان بھی حدیث ہی ہے، اگرچہ حدیث اس کو حدیث مقطوع کہتے ہیں. سنن دارمی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اس کا مطلب یہ کہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا، اس کی تعبیر ہے. مسند ابی یعلا کے اندر ایک روایت ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. رقبہ بن مسخلہ تابعی جو بڑے ثقہ تابعی ہیں ان کی میں آپ کے سامنے ان کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، المعجم الاوسط کے اندر ہے اور سند حسن کے ساتھ ہے. یہ روایتیں موجود ہیں. اور ابن تیمیہ کا حوالہ پیش کیا. ابن تیمیہ کہتا ہے کوئی پاگل ہی ہوگا، جاہل ہوگا جو اس بات کا انکار کرے گا. اچھا اس آپ اس طرح کا حوالہ پیش کریں، ہم تو حوالے پیش کر رہے ہیں. اب کوئی آپ قرآن و سنت سے اس کے محال اور ممتنع ہونے پر کوئی دلیل لے کے آئیں. انجینئر محمد علی مرزا نے کون سی دلیل دی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا؟ قرآن پاک کی کوئی آیت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث ہے؟ نہیں ہے. تو پھر اس کو محال اور ناممکن کیسے ثابت کر رہے ہیں؟